السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، اسرائیل اور حماس کی جنگ جاری ہے۔ 2 مہینے 23 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ آج کچھ اہم خبریں ملی ہیں جس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی عوام اور اسرائیلی افواج اس وقت خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کو کیا خطرہ ہے اور آج ان کی عوام نے ایسی کون سی شکایات کی ہیں، عوام کو کیا خطرہ محسوس ہوا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے کہ آج امریکہ کی جانب سے یمن پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ کون سی پابندیاں ہیں اور یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کے ایک میجر، ایک کیپٹن سمیت 3 فوجی ان کے وہ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ القسام بریگیڈ کے جو اسپوک پرسن ہے ابو عبیدہ، ان کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ان سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آج اسرائیلی افواج کو حائفہ کے نزدیک کے کچھ علاقے ہیں، وہاں سے کچھ خبریں موصول ہوئی۔ حائفہ یہ لبنان کی بارڈر جس طرف ہے، اسرائیل کے ساتھ جو بارڈر ملتی ہے، یہ اس طرف کا علاقہ ہے اور یہاں متعدد بار حزب اللہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے اسرائیلی افواج پر۔ آج رات وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے اسرائیلی افواج کو یہ شکایت کی گئی کہ رات کے کچھ عجیب قسم کی یہاں آوازیں آ رہی تھی اور یہ آوازیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زیر زمین یا تو کوئی زلزلہ ہے یا پھر اس زمین کے نیچے کوئی ڈرلنگ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اس زمین کے نیچے کچھ کھودا جا رہا ہے، کچھ اس طرح کی مشینری کی ہمیں آوازیں آ رہی تھی اور اس طرح کا لوگوں کو محسوس ہوا، جس کے بعد جو علاقے کے لوگ تھے وہ خوف زدہ ہو گئے اور اسرائیلی افواج وہاں پر آئی۔ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ یہاں حزب اللہ کی جانب سے یا حماس کی جانب سے یا ایران کا کوئی بھی حمایتی یافتہ گروپ ہے اس کی جانب سے یہاں سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، اور یہ سرنگیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ کہیں اسرائیل کے کسی بڑے شہر کی طرف یا کسی ایسے مقام کی طرف تو نہیں جا رہی کہ جو اسرائیل کو بہت بڑی تباہی دلا سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو اسرائیل کی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جب اسرائیلی فورسز نے اس علاقے کا دورہ کیا، انہوں نے یہاں پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کو ایسی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بارڈر والا علاقہ ہے یہاں پر اس سے قبل بھی حزب اللہ اور دیگر گروہوں کی جانب سے ایک بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے سرنگوں کا، اور یہ جو سرنگ ہے یہ اسرائیل کے علاقوں تک آئی ہوئی ہیں۔ اور اب یہ جو خبر ہے جو حائفہ کے علاقوں کے نزدیک جہاں سے یہ سرنگوں کے کھودے جانے کی یا اس طرح کی آوازیں لوگوں کو محسوس ہوئی ہیں، یہ در حقیقت یہ ایران کے جتنے بھی حمایتی یافتہ گروہ ہیں وہ اس وقت ایک بڑے منصوبے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ بڑا منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ان مقامات کو اٹیک کیا جائے، اسرائیل کے ان مقامات پر حملہ کیا جائے جس سے ایک دم اسرائیل کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے اوپر بھی کوئی بڑا حملہ کیا گیا۔ یہ بڑا حملہ اسرائیلی وزیر اعظم سمیت ان کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کے پارلیمنٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے، یا اس طرح کے ان کے جتنے بھی مقامات ہیں یہ ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ سرنگیں کھودنے کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ سرنگوں کا جال ویسے ہی بنا جا رہا ہے جیسے حماس نے ایک سرنگوں کا جال غزہ میں بنا رکھا ہے، اور جب 5000 راکٹ فائر کیا گیا تو یہ سرنگوں نے ہی ان کو کام دیا کہ انہوں نے مختلف ڈائریکشن سے فائر کیے، جس کے بعد جو اسرائیل کی جو اینٹی میزائل یا اینٹی راکٹ جو ان کی ٹیکنالوجی تھی وہ اس کو انٹرسپٹ نہیں کر پائی، اور اتنی بڑی تعداد میں جب یہ سارے میزائل گئے تو جنہوں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، اسرائیل کی افواج سمیت جو ان کے سویلین تھے وہ بڑی تعداد میں اس میں مارے گئے۔ اب بھی حزب اللہ اور جو دیگر جو ایران کی حمایتی یافتہ گروہ ہے وہ حائفہ کا جو علاقہ ہے، جو لبنان کی جو بارڈر ہے، وہاں سے کچھ سرنگوں کا جال بچھا رہے ہیں اور وہ اسرائیل پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ آپریشن کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ جو سرنگوں کا جال ہے یا اگر کوئی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہم پکڑنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں گے، ان کو پکڑیں گے۔ آج امریکہ کی جانب سے یمن پر پابندیاں لگائی گئیں۔ یمن کی جانب سے، یمنی حوثیوں کی جانب سے پچھلے کئی دنوں سے ریڈ سی بالکل جام کیا ہوا انہوں نے، اور ریڈ سی میں کسی بھی قسم کی تجارت نہیں ہو رہی۔ امریکہ 20 ممالک کا اتحاد، 20 ممالک کی افواج وہاں پر لے کر بھی آیا، لیکن اس کے باوجود یمنی حوثی باز نہیں آ رہے۔ سب سے اہم معاملہ اس جنگ میں یہ ہے کہ اس وقت یمنی حوثیوں کے جو ڈرونز ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً
$2,000 کے قریب ان کی بنتی ہے، جبکہ امریکہ ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو میزائل استعمال کر رہا ہے وہ تقریباً 2 ملین کا ہے۔ یہ اندازہ لگا لیں کہ 2 ملین کا ایک راکٹ ہے، ایک میزائل فائر کیا جاتا ہے $2,000 کے ایک ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے۔ اب امریکن یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جو یہ یمنی اوسیو کے اٹیک ہیں ان کو کم کیا جا سکے، اور ان کو انٹرسپٹ کیسے سستے طریقے سے کیسے کیا جا سکے، کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فائر کیے جاتے ہیں یمنی اوسیو کی جانب سے۔ تو امریکہ ظاہر ہے اس پریشانی میں بھی مبتلا ہے کہ اتنا بڑا بجٹ صرف اس جنگ میں لگا دیا جائے، اور اب اس ظاہر ہے کہ امریکہ میں اس وقت الیکشن بھی ہیں، اور جو امریکہ میں الیکشن ہے ان کا ظاہر ہے کہ اس جنگ کا ان پر بھی اثر پڑے گا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خاص کر کے امریکہ کے لوگوں کی خاصیت ہے کہ وہ اپنا ٹیکس کا جو پیسہ ہے اس کا وہ حساب رکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کدھر ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیسے ہے۔ تو اس لیے شاید کہ ابھی امریکہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جو پابندی لگائی گئی یمن پر، وہ یمن اور ترکی کی کچھ ایکسچینج ہے ان پر پابندی لگائی گئی ہے، جو حماس اور یمنی اوسیو کو ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو ملینز آف ڈالرز میں ان کو جو پیسے ملتے ہیں کہیں سے آتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بھی گرو کرتا ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل بلاک کرتا ہے، کوئی اور کنٹری کرتی ہے، کہیں سے بھی ان کے پاس جو فنڈنگ آتی ہے، وہ فنڈنگ وہ جو کرنسی ایکسچینجز ہے وہ وہاں سے ان کو یوٹیلائز کر کے ان کو کرنسی دیتی ہیں۔ ان کرنسی ایکسچینجز پر ان کو پابندی لگائی گئی ہے، اور ان کے جو سربراہ ہیں اس نیٹ ورک کے ان پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اور امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یمنی اوسیو کی مدد کرنے والے دیگر بھی جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ غزہ میں آج پھر حماس کی جانب سے ایک بڑا زبردست حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کا ایک کیپٹن، ایک میجر اور ایک سپاہی وہ جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی افواج کا مورال پہلے سے ہی ڈاؤن نظر آ رہا ہے، اوپر سے اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں جن میں اب یہ ایک زبردست بات ہے اور ایک خاص بات ہے کہ حماس کی جانب سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے تمام ٹاپ کے جو ان کے آفیسرز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، تمام کرنل، بریگیڈیئر، میجر، ان کے اس لیول کے لوگ مارے جا رہے ہیں، جبکہ جو اسرائیل کی طرف سے فائر کیا جاتا ہے اس میں صرف سویلین مارے جاتے ہیں، حماس کے لوگ اس میں بہت کم نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سرنگوں کا ایک ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ جہاں سے وہ بڑی آسانی سے اٹیک کر لیتے ہیں، اور واپس جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اسرائیلی افواج ان کو ڈھونڈتی رہ جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ ایک اہم خبر تھی کہ اسرائیلی افواج پسپا نظر آ رہی ہیں اس وقت حماس کے آگے۔ آج جو القسام بریگیڈ کی اسپوک پرسن ہے ابو عبیدہ، ان کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جو ایک مذاکرات کے حوالے سے یا ایک سیز فائر کے حوالے سے ایک آفر دی گئی ہے تو ہم اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس سے قبل بھی جو حماس کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے بھی اس جو آفر تھی اس کو ٹھکرا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکمل جنگ بندی سے پہلے کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور سیز فائر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ہم شرط نہیں مانیں گے۔ آج حماس کے ایک سربراہ ہیں، ایک ان کے عہدے دار ہیں اسامہ حمدان، ان کی جانب سے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے بیروت سے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے جتنے بھی یہ جو مظالم ہیں ان کے بند ہونے تک، اور حماس کے خلاف جو جنگ ہے اس کے مکمل بند ہونے تک ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کسی بھی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حماس کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنا بھی ان کا نیٹ ورک ہے، وہ سارا اس بات پر یکجا ہے، یک زبان ہے کہ مکمل سیز فائر تک، جنگ بندی ہونے تک، مکمل جنگ بندی ہونے تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اسرائیلی افواج اس وقت تک ان کا جو نقصان ہو چکا ہے تقریباً 500 سے زائد ان کے جو فوجی ہیں وہ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، جن میں بہت اعلیٰ عہدے داران بھی تھے، ان کے کچھ بریگیڈیئرز، کچھ میجرز، کچھ جنرلز، کچھ اس طرح کے لوگ بھی ان کے مارے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب ابھی تک ان کے بہت سارے لوگ ہاسٹیجز کی صورت میں اس وقت حماس کے پاس ہیں، حماس نے ان کو زیر حراست رکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی افواج کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس جنگ کے خاتمے تک، آخری حد تک ہم لڑیں گے۔ اب یہ پھر آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ اس جنگ کا فاتح کون ہوگا، حماس ہوگا یا اسرائیل۔